اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، بات تو بات ہی ہوتی ہے، اور بات تب تک تاثیر نہیں دیتی، اطمینان نہیں دیتی اپنے دماغ کو، دل کو، کہ جب تک اس بات پہ یقین نہ ہو، جب تک اس بات کا مشاہدہ نہ ہو جو کہ بتائی جا رہی ہو، اور جب اس کا مشاہدہ ہو جائے، خود کو یقین ہو، تو پھر بات بتانے میں ایک اعتماد آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے اپنے ضمیر کو کہ جو بتا رہی ہوں یا جو بتانے والی ہوں اس کا مجھے خود تجربہ ہوا، بات پرکھ کی کسوٹی پہ پوری اتری، تو جب عین الیقین ہو گیا اور پھر بات حق الیقین پہ آ گئی کہ اسے چھو کر بھی دیکھ لیا، اور جب دیکھ کر چھو کر محسوس ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو بات اب تمہارے سامنے رکھتی ہوں بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ تو سورج کی نگاہ، اس کی تپش جو زمین میں چھپے کسی ایک بیج کو جب مسلسل ٹارگٹ کرتی ہے، تو اس نظر میں، اس کرن میں جو مسلسل ایک ہی نقطے پہ ہوتی ہے، اس ایک نقطے پہ رہنے کی بدولت اس کرن میں، اس نظر کی لہر میں حرارت جو اس میں موجود ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں زمین کے پردے میں سے وہ بیج پھٹ کر باہر نمودار ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ نگاہ کا کھیل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ مراقبوں میں، میڈیٹیشنز میں آخر نگاہ کو کسی ایک مقام پہ مرکوز کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلسل دیکھتے رہو، یا کسی آبجیکٹ پہ پلک جھپکے بغیر دیکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ اور اسی طرح ٹیلی پیتھی کی مشقوں میں کہا جاتا ہے کہ سامنے کوئی دیوار پہ یا کسی لکڑی کے پھٹے پہ 18x18 کا ایک بورڈ بنائیے، اور اس بورڈ کو وائٹ پینٹ کر دو، پھر بورڈ کے بیچوں بیچ 6 انچ کا دائرہ بنائیے اور اس میں کالا رنگ بھرنا ہے، اور اس کے بعد اس کالے دائرے کے درمیان بھی 1 انچ کا وائٹ رنگ کا دائرہ بنانا ہے، یعنی ایک آنکھ کی سی امیج بن گئی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس سفید دائرے میں آپ کو پلک جھپکے بنا دیکھنا ہے، اور اتنا پریکٹس کرنا ہے کہ اس سفید دائرے کے باہر تو سب نامعلوم ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اس سفید دائرے کے اندر ہے، اور آپ کو اپنی توجہ اسی پہ رکھنی ہے۔ اب توجہ جب اس دائرے پہ نہ رہے تو نظر ٹارگٹ سے ہلتی رہتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیونکہ نگاہ پھیلتی ہے، نگاہ پھیلنے سے توجہ ٹارگٹ سے ہٹتی ہے، اور نگاہ کو جو ایک نقطے پہ رکھنے سے جو حرارت یا جو تاثیر اس میں پیدا ہونا ہوتی ہے وہ اس پہ قائم نہیں رہتی، تو بھٹکتی رہتی ہے، اثر میں نہیں آتی تو اثر نہیں دکھاتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے جان پھٹے کو یا دیوار پہ بنی موجود کسی امیج کو دیکھنے سے بھلا کیا حاصل؟ جب مجھے ٹیلی پیتھی کا اور میڈیٹیشن کا شوق اٹھا تو یہ سوال میرے دماغ میں بھی تھا کہ ایسا کیا ہو جائے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ بس ایک ٹکٹکی لگا کر بیٹھے رہو ایک مخصوص جگہ پہ۔ خیر، پھر دل میں خیال آ گیا کہ کر کے تو دیکھو کہ آخر کچھ اس کے اندر بھی ہے یا نہیں۔ اب یقین تو تب آئے گا نا جب کچھ نظر آئے گا۔ خیر، اب جو اس کے اصول بتائے جاتے ہیں تو ذرا کچھ دن تک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب انسان کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی حد تک جو کر سکتا ہے کرے، اور میں نے خود کو ایک ٹائم ٹیبل دے دیا کہ حد 40 دن، اور وقت رکھا میں نے کہ تہجد پڑھ کر پھر فجر تک روزانہ یہ مشق کرنا ہے۔ یہی کوئی 3 ساڑھے 3 بجے شروع کرتے ہیں اور 5 بجے تک جاری رکھا جائے گا، یا اس سے ذرا کچھ وقت کم یا زیادہ کرنا چاہو۔ خیر، پھر ایک سفید دائرے کے اندر دیکھنا ہے مجھے، اور پلکیں نہ جھپکیں اس پہ پریکٹس کرنا ہے۔
ایک ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ بس میں توجہ سے پھٹے پہ موجود سفید دائرے کو دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ نظر میں ٹھہراؤ آ گیا اور اتنی پریکٹس ہو گئی کہ بنا پلکیں جھپکے 5 سے 15 پھر 20 منٹ پھر 25 منٹ تک نگاہ ٹکی رہتی، مگر ابھی تک مجھے کچھ خاص الگ کوئی مشاہدہ یا شے نظر نہ آئی، یہاں تک کہ نظر 45 منٹ تک ٹکنے لگی۔ میری بس ایک عادت ہے کہ کوئی کام اول شروع نہیں کرتی، اور اگر شروع کر دیا تو پھر میں کوئی شک نہیں کرتی کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، بس یقین کے ساتھ میں نے ارادہ بنا لیا کہ یہ مشق 40 دن کرنا ہے۔ اب 27ویں یا 28ویں دن جب میں ارتکاز توجہ کی یہ مشق کر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری ہی نگاہوں کے راستے ایک روشنی کا ہالہ سا پھٹے کے اس دائرے میں جا کر ٹکرایا۔ یہ سب ایک طرح کی انرجی تھی، ایک قوت تھی جو محسوس کی آنکھ سے دیکھی جا رہی تھی، اور پھر بجائے کہ وہ انرجی، وہ نظارہ فضا میں لہروں کی شکل میں پھیل جاتا، وہ اسی قوت کے ساتھ میری پیشانی سے ٹکرایا، کیونکہ میری نگاہ کا حلقہ اس وقت دائرے میں قید تھا، اسے میں نے دائرے تک محدود کر رکھا تھا، تو وہ روشنی پھیلنے کی بجائے واپس مجھ میں لوٹی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھا وجود ہے جو ہوا کے ہیولے کی شکل میں ماتھے سے ٹکرایا اور پھر پیچھے ہٹا اور دوبارہ ماتھے سے ٹکرا گیا۔ اس کی موجودگی میں پہلے ایک دم دل ڈر گیا، اور عین ممکن تھا کہ میں مشق چھوڑ کر اس جگہ سے اٹھ جاتی، مگر اللہ کا شکر کہ نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے مشق شروع کی، اور یہ بھی حوصلہ دل کو تھا کہ کوئی غلط مقصد لے کر کسی کے دماغ کو قابو کرنے کا یا کوئی دنیاوی شے حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ میں یہ عمل نہیں کر رہی، بلکہ اپنی دریافت کے لیے ہو رہا ہے۔ بس میں نے پھر نہ پلکیں جھپکیں، نہ ہی جگہ چھوڑی، اور صبح کی فجر کی اذان تک روزانہ کی طرح مشق کا وقت پورا کیا، اور اس دوران وہ ہوا کا ہیولہ روئی کے بادلوں کی طرح نظر سے نکل کر سامنے پھٹے پر پڑتا اور وہاں سے واپس میری ہی نگاہ کے راستے شعور میں اتر جاتا۔ اس تجربے کے بعد میرا یقین، میری ہمت مضبوط ہو گئی کہ رزلٹ تو آیا ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کے دیکھنے کا رخ ہی بدل گیا۔ جس طرح جسمانی دنیاوی زندگی میں عبادت کے لیے انسان کچھ وقت نکالتا ہے، اسی طرح روحانی زندگی کو اب اتنا وقت ملنے لگا کہ اب جسمانی ظاہری دنیاوی زندگی کے لیے میں اتنا وقت نکالتی جیسے 24 گھنٹوں میں انسان نماز کے لیے کچھ منٹ نکالتا ہے۔ اب دنیاوی ضروری کاموں کے لیے میرے پاس کچھ منٹ ہوتے، اور روحانی زندگی کے لیے میرے پاس 24 گھنٹے ہوتے۔ تو حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی نگاہ کسی جانب، کسی منظر پر اترتی ہے، جیسے کہ کوئی آپ سے کہے کہ وہ دیکھو ایک عقاب سامنے بیٹھا ہے، عقاب کو دیکھنے کے لیے آپ کی نگاہ سیدھا اسی ڈائریکشن کی طرف گئی جہاں عقاب موجود تھا۔ اب آپ کی نظر پھیلی، آپ نے دیکھا کہ عقاب تو موجود ہے، عقاب ایک درخت کی ایک شاخ پہ موجود ہے، شاخ کے پتے ایسے ہیں، یہ پتے اس درخت کے ہیں، درخت اس میدان میں یا اس پارک میں موجود ہے، یہ پارک ہمارے گھر کے سامنے موجود ہے، ہمارا گھر اس گلی میں موجود ہے، یہ گلی فلاں علاقے میں موجود ہے، یہ علاقہ اس ٹاؤن میں ہے، یہ ٹاؤن اس سٹی میں ہے۔ نگاہ عقاب سے شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں تک پھیل گئی۔ عقاب تو سامنے ہے اور نگاہ ٹارگٹ سے ہٹ جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس عقاب کو دیوار یا لکڑی کے پھٹے پہ بنا ہوا ٹارگٹ سمجھ لو کہ اس ایک دائرے میں آپ کو دیکھنا ہے، تو عام طور پہ نگاہ جب کسی خالی دیوار سے ٹکراتی ہے، بلکہ آپ ایک کام کرو کہ ابھی اس کا ایک لائیو تجربہ کر لو کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو ذرا سامنے موجود کسی دیوار کو دیکھو، یہ دیوار ہے۔ جیسے ہی نگاہ دیوار پہ پڑی تو دائروں کی شکل میں پھیلنے لگی کہ دیکھا سامنے دیوار کو، مگر ساتھ ہی دائیں بائیں اور دیواریں، پھر کمرے کی چھت، پھر پردہ، پھر کمرے میں موجود دروازے، اور پھر کمرے میں موجود کھڑکی، اور نگاہ کھڑکی سے باہر چلی گئی، اور پھر اسی طرح خیالات کے دائروں میں پھیلتی چلی گئی۔
تو جو کہا گیا ہے کہ سامنے دیوار پہ دیکھو، تو کیا دیکھا، کیا سمجھا جب کچھ نظر ہی نہیں آیا، نگاہ رکی ہی نہیں۔ اب سنو راز کہ سورج کی کرن تمہاری نظر، اس نظر میں تپش جو مسلسل قائم اس لیے کیونکہ وہ ایک سیدھ میں اپنی ٹارگٹ پہ رہتی ہے۔ ٹارگٹ یعنی بیج، یعنی مقصد مٹی کے نیچے، یعنی اس کے آگے دیوار ہے۔ نگاہ جب نہیں پھیلتی اور کسی ایک منظر پہ رک جاتی ہے تو نگاہ میں چھپی ہوئی وہ حرارت، وہ تپش جب ارد گرد نہیں پھیلتی تو وہ نگاہ جب ایک پوائنٹ پہ، ایک بے جان دیوار یا لکڑی کے پھٹے پہ بنی ایک امیج کے سفید دائرے پہ رک گئی تو اس نگاہ کی حرارت ایک جگہ جمع ہوتی چلی گئی۔ تو روشنی کی حرارت کی تپش کی فطرت ہے پھیلنا، پھل پھولنا، بکھر جانا، اور جب اسے یہ مقام نہ ملا، وہ جگہ نہ ملی تو وہ نگاہ مکمل طاقت کے ساتھ ایک جگہ منجمد ہو کر پھر واپس تمہاری طرف لوٹتی ہے، کیونکہ اسے پھیلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ملا تو اس نے راستہ پھر وہی بنا لیا جہاں سے وہ چلی۔ اور یہ وقت ہے کہ جیسے ہی نگاہ تم پہ لوٹتی ہے تو پھر اسی واپسی کے دوران چند ہی لمحوں میں نظارے بدل جاتے ہیں، راز افشا ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، تمہاری نگاہوں کے آگے کوئی مشاہدہ آ جاتا ہے، یعنی بیچ سے کوئی پھل نمودار ہو جاتا ہے۔ بے جان دیوار یا لکڑی کے پھٹے میں جان پڑ جاتی ہے۔ جو علم تمہارے اندر چھپا ہوا تھا وہ باہر آیا، یعنی تم پہ ظاہر ہوا۔ اب خود سوچ لو کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ مسلسل نگاہ کی نظر کی مشق جب تم پہ نئی نئی انکشاف کھولتی ہے تو تمہاری اندر ہی تمہاری چھپی ہوئی علم کی کائنات سامنے آنے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے تو اپنے پہ نگاہ رکھ لو، تم اپنے سامنے آ جاؤ گے۔ ذرا خود کو غور سے دیکھو، تم یہاں موجود ہو اپنے روحانی اور جسمانی وجود کے ساتھ۔ ذرا سامنے وہ دور ایک دیوار ہے، تمہیں نظر آئی؟ ہاں نظر آئی۔ اچھا ایک کام کرو کہ اس دیوار کو اب چھو کر واپس آؤ، میں یہیں انتظار کرتی ہوں۔ تم اس دیوار کو چھونے کے لیے چلے یا بھاگے؟ کتنی دیر لگی وہاں سے واپس آنے میں؟ شاید 5 منٹ۔ جب میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اس دیوار کو دیکھو تو تم روشنی کی رفتار سے ایک لمحے سے پہلے اس دیوار پر پہنچ گئے۔ تمہاری نگاہ نے اس کو چھو لیا، دیکھ لیا۔ جو تمہارے جسم سے پہلے پہنچا وہ تمہارا روحانی وجود ہے، اور جس نے 5 منٹ لگائے وہ تمہارا جسمانی وجود ہے۔ جو قید ہے زمان و مکان میں، اور تم میں جو قید نہیں، آزاد ہے، وہ تمہاری نظر ہے، تمہارا روحانی وجود ہے، اور اس نظر میں ہی سب کچھ ہے۔ بس تمہیں اس نظر پہ پہرا دینا ہوگا، مقصد دینا ہوگا، وقت دینا ہوگا، تو تم دنیاوی زندگی میں ہی رہتے ہوئے روحانی نظاروں، روحانی وارداتوں میں داخل ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ تو عقل مند کو اشارہ کافی کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جو اس شوق کے، اس راہ کے مسافر ہیں وہ نگاہ کے مرکز کی حرارت کو اپنے اندر جگا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا مشاہدہ یا روحانی واردات اس کے اپنے ذوق، شوق، لگن اور جستجو کے حساب سے ہوتی ہے، مقصد کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو وہ دیکھنا ہے جو درویش مجذوب کو یا کسی اور کو تجربے میں دیکھنے میں آیا۔ آپ کو وہ نظر آئے گا جو آپ کے اپنے حصے کا علم ہے، جو آپ میں موجود ہے، آپ کو وہ شو ہوگا۔ ہر شے کا ایک کلیہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور کیونکہ روحانی انسان جسم میں قید ہے تو جسم کے زمان و مکان کی پابندی میں رہتے ہوئے
جب کسی ایسے مقصد پہ کام کرو گے جو اس کی روحانی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے تو صحیح محنت صحیح نتیجہ ضرور لاتی ہے، اور اس میں 4 چاند تب لگتے ہیں جب انسان نماز کا، اللہ کی یاد کا بھی پابند ہو، کیونکہ پھر جو روحانی انکشافات انسان پر ہوتے ہیں ان میں پاکیزگی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رب کا فضل ہوتا ہے۔ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی عالم بالا دوجے جہان کے نظاروں اور مشاہدوں میں سجنے لگتی ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو کہ دوجی آنے والی دنیا کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ اتنا بڑا علم کا خزانہ جو میرے ہی اندر میری نگاہ کے نیچے موجود تھا اور مجھے خبر نہیں تھی، تو شکر اس ذات کا، اس پروردگار کا جس نے مجھ پہ کرم فرمایا، مجھ پہ رحمت نازل فرمائی۔ میں اس قابل نہیں تھی، جو اس رب نے مجھے عطا کیا، تو شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ میرے مالک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری ساری کائنات ہی سبحان اللہ، دنیا کے جلوے اور آخرت کے منظر سبحان اللہ۔ تو خیر کو خیر دکھاتا ہے، حسین نظر والے کو حسن دکھاتا ہے، تو خیر کے مسافروں کو خیر کے راستے پہ لے جاتا ہے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ رنگ لگا دے تم سب کو، اللہ رنگ لگا دے ہم سب کو۔ بس تم اپنی نگاہ کا رنگ ایک رنگ میں ڈھال دو، ایک جگہ رکو تو صحیح کہ اسی جگہ سے پھل پھول نظارے سامنے آنے لگیں گے، کھلنے لگیں گے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔